آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی پریشس پریگنینسی کے بارے میں جس کا میں نے لاسٹ ویک سی سیکشن کیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور مدد سے ایک ایسے کپل کو صحت مند بیبی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جن کے پہلے 6 مس کیریجز تھے۔ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے ملٹیپل مس کیریجز ہو چکے ہیں، جن کو عام زبان میں 18 لیبل کر دیا گیا ہے اور فیملی والے بھی جو ہیں وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ اب اس کا جو کوئی بچہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پیدا نہیں ہوگا، اس کے بچے بس ضائع ہونے ہیں، وہ کپل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹریسڈ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بلکہ کچھ فیملیز میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو ہسبینڈ ہے ان کی دوسری شادی نئی دلہن لانے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ اس خاتون سے تو ان کے بچے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے۔ یہ ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یہ پرابلم ہے یا آپ کسی ایسی فیملی کو جانتے ہیں، کسی ایسی خاتون کو جانتے ہیں جو اس پرابلم کو سفر کر رہی ہیں، تو پلیز یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے۔ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اپنے اس کیس کو۔ میرے پاس جو تھی یہ پیشنٹ ان کی یہ 7th پریگنینسی تھی اور پہلے ان کے 6 مس کیریجز ہو چکے تھے۔ ڈسکلیمر یہ دے رہی ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے جو میں آپ کے ساتھ ان کے ہسٹری سلپس شیئر کر رہی ہوں، ان کے سکینز شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ ہیلپ مل سکے۔ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا 7th جو تھی وہ اب جو یہ سکسیسفل پریگنینسی ہوئی، یہ پہلی سکسیسفل پریگنینسی تھی اور پچھلی 6 جو ہیں ان کے مس کیریجز ہوئے تھے۔ اب وہ مس کیریجز کیسے ہوئے تھے کہ فرسٹ مس کیریج ان کا 8 ویکس پہ جو ہے بیبی کی ہارٹ بیٹ نہیں آئی۔ سیکنڈ مس کیریج یہ ہوا کہ جو 6 ویکس پہ خود ہی بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ تھرڈ مس کیریج یہ تھا کہ 8 ویکس پہ بچے کی ہارٹ بیٹ تو آ گئی لیکن جب 12 ہفتے پہ سکین کرایا گیا تو اس میں ہارٹ بیٹ نہیں تھی۔ چوتھی پریگنینسی میں یہ ہوا کہ 7ویں مہینے میں بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، پری ایکلامشیا کا پرابلم ہو گیا، بچے کو سیویئر گروتھ ریسٹرکشن ہو گئی، پانی بالکل ختم ہو گیا، تو آبویسلی وہ پری ٹرم جو ہے وہ بچے کی پیدائش کرنی پڑی، بچہ سروائیو نہ کیا۔ 5th میں یہ ہوا کہ 8 منتھ میں بی پی تو ہائی چل رہا تھا، وہ شاید اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا یا پراپر اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، بی پی مینج نہیں ہوا، بچے کی پیٹ میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بھی 34 ویکس پہ وہ بیبی جو ہے پھر آئی یو ڈی ڈیلیور کیا گیا۔ چھٹی پریگنینسی میں 6 ویکس تک ہارٹ بیٹ ہی نہیں آئی اور خود ہی سے پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی اور وہ اسپونٹینیس مس کیریج ہو گیا۔ یہ وہ ہسٹری ہے۔ ڈیفینیٹلی کسی کی بھی سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ یہ اتنی ایک دردناک قسم کی ہسٹری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت ہیلپ کی۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا اور اس کپل کا جو یہ جرنی تھا، اس پریگنینسی کا جرنی جو ہے وہ بہت سکسیسفل رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان دا اینڈ ان کو ایک صحت مند بچے کی دولت سے نواز دیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انفارچونیٹلی جو پیشنٹ تھیں وہ کسی بہت چھوٹے شہر سے ان کا تعلق تھا۔ چھوٹے شہر سے تعلق سے میرے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ چھوٹے شہر اچھے نہیں ہیں یا ان میں کوئی پرابلم ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہر کوئی باہر ڈاکٹر کے نام کی تختی لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور ہماری عوام اتنی نائیو اور اتنی معصوم ہے کہ وہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کو چیک کرنے والا کیا آیا ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں۔ جب ان کی پریگنینسی ہوتی تھی وہ ان ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تھی۔ میں ان کے بارے میں مزید کچھ یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے کیا کیا یا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کے 6 پریگنینسیز جو تھیں وہ وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ اینی ڈائگنوسس، وہ بس جب پریگننٹ ہوتی تھی وہ ان کو اسی حساب سے دوائیاں دے کے وہ مینج کرنا شروع کر دیتی تھیں اور جب تک کہ وہ پریگنینسی لاس ہو جاتا تھا۔ چھٹی پریگنینسی کے لاس کے کچھ عرصے کے بعد اسی طرح سے ان پیشنٹ نے کہیں میری ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ اور انہوں نے مجھے فون پہ میری اپوائنٹمنٹ لی۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے آن لائن اپوائنٹمنٹ لی، بہت ڈیٹیل سے ہم نے یہ ڈسکشن کی۔ اسی اپوائنٹمنٹ پہ آن لائن ہی میں نے ان کو لوپرن یعنی کہ خون پتلا کرنے والی گولی، فولک ایسڈ اور اومیگا 3 سٹارٹ کرا دیے۔ اس وقت ان کا جو چھٹا حمل تھا اس کو مس کیریج ہوئے کوئی 1 یا 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ان کو میں نے کہا کہ ابھی آپ مجھے وزٹ کریں۔ ان کے ملٹیپل میں نے جب ٹیسٹ کرائے تو ان میں 18 کا ڈائگنوسس جو کہ ایکچولی جس کو ہم کہتے ہیں APLS، اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم نکل آیا۔
اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باقی ٹیسٹنگ تو کرتے ہیں، اس کے کچھ پرٹیکولر ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں لیوپس اینٹی کوآگولنٹ اور اینٹی کارڈیولپن اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں پچھلے مس کیریج یا ڈیلیوری کے 6 ہفتے کے بعد، اور اس کے 12 ہفتے کے بعد ان کو دوبارہ ریپیٹ کرایا جاتا ہے. سو جب وہ میرے پاس آئیں تو اس وقت ان کے پچھلے مس کیریج کو 6 ہفتے سے زیادہ ہو چکے تھے. سو وی گاٹ اے ٹیسٹنگ جو کہ پازیٹیو آئی. 12 ہفتے کے بعد پھر ان کو جو یعنی تقریباً 3 ماہ کے بعد ان ٹیسٹ کو دوبارہ کرایا گیا، ان میں بھی اینٹی باڈیز موجود تھی. سو شی واز دا ڈائگنوزڈ کیس آف APLS. اب اس میں جیسے کہ میں آلریڈی شکر الحمدللہ اس کو میں فولک ایسڈ اور لوپرن شروع کروا چکی تھی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ ناؤ از دا ٹائم، اب کافی ٹائم ہو چکا ہے، اب آپ اگلی پریگننسی پلان کیجئے. ان کو اوویولیشن انڈکشن میں نے اس لیے نہیں دی کہ آلریڈی ماشاءاللہ ان کی جو ایکٹیویٹی تھی، اوویرین ایکٹیویٹی بہت اچھی تھی کہ وہ 8 سال میں 6 پریگننسیز ان کو ہو چکی تھی. سو میں نے کہا ہم 1-2 مہینے سپونٹینیس ٹرائی کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے اگر ہمیں انڈکشن کی ضرورت پڑتی ہے. سو اسی طرح سے پھر انہوں نے نیچرلی کنسیو کر لیا. جیسے ہی کنسیو کیا تو ٹریٹمنٹ آلریڈی ہم لوپرن اور فولک ایسڈ پہ دے رہے تھے. 8 ویکس پہ جب ان کا سکین کرایا تو کارڈک ایکٹیویٹی تھی. اس کے بعد ان کو میں نے کلیگزن کا انجیکشن لگایا جو کہ ان خاتون نے ڈیلی لگوایا ٹل ان کا سیکشن ہوا. ان کا ویٹ تھا اراؤنڈ 58 kg. سو کلیگزن کی ڈوز ہوتی ہے 1 ملی گرام پر kg باڈی ویٹ. سو 60 ملی گرام کا انجیکشن جلد میں وہ ڈیلی لگاتی تھی ٹل ان کا سی سیکشن ہوا. اور تھرو آؤٹ یہ انہوں نے مجھے وزٹ کرتی رہی. جیسے یہ ابھی میں آپ کو ان کا 8 ویکس کا سکین دکھا رہی ہوں، یہ ان کا انوملی سکین ہے. انوملی سکین میں ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی انوملی نہیں تھی. پھر یہ ان کا ڈاپلر سکین تھا جس سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی ہوئی کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آیا. اس سے پہلے 7th منتھ پہ ان کا بی پی ضرور ہائی ہوا، لیکن ہم نے اکارڈنگلی وتھ پراپر بی پی مانیٹرنگ اینڈ پراپر اینٹی ہائپرٹینسو میڈیکیشن وتھ پراپر کمپلائنس آف دی ڈوزیجز ان کی پریگنینسی چلائی، ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ بھی. پھر جب یہ جو ابھی میں نے آپ کو ڈاپلر سکین دکھایا، یہ میں نے ان کا 36 ویکس پلس پہ کروایا تھا. اس پہ ہمیں بہت گڈ نیوز ملی. لائکر ٹھیک تھا، بیبی ٹھیک تھا، SD ریشو ٹھیک تھا. اس کو ڈیکسا کا انجیکشن لگوایا. پھر ہم نے موڈ آف ڈیلیوری ڈسکس کیا جس میں نے ان کو یہ بتایا کہ آلریڈی یو ہیو بین تھرو اے لاٹ، تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ پلیز آپ اسٹریٹ اوے سی سیکشن کرا لیں. اب اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یہاں تک لے کر آ چکے ہیں، تو کہیں لیبر میں خدا نہ خواستہ بچے کے ساتھ کچھ اپسیٹ ہو جائے، ڈسٹریس ہو جائے، بچہ موشن پاس کر دے تو ظاہر ہے اس کی ہیلتھ بچے کی کمپرومائز ہو جائے گی. سو ہم نے ایک پلانڈ سی سیکشن کیا جو کہ 38 ویکس پلس 1 ڈے پر تھا. اور اب الحمدللہ کل وہ پیشنٹ میرے سے سٹیچز آؤٹ کرا کے گئی ہیں. بیبی از آل ویل. وہ مجھے بہت دعائیں دیتی ہیں. میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی زندگی میں ایک خوشی کا وسیلہ بنایا. سو میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کے تھرو کہ اگر کسی کو اس طرح کے پرابلمس ہیں تو پلیز آپ پراپر ڈاکٹرز کے پاس جایا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے کلینکس میں بیٹھی ہوئی جو خواتین ہیں جو کہ یا تو ڈگری ہولڈرز بھی نہیں ہیں، ایون MBBS بھی نہیں ہیں، اسپیشلسٹ تو دور کی بات ہے. یہ نہ صرف آپ کا وقت بلکہ آپ کی پریگنینسی، آپ کے ایموشنز اور یہاں تک کہ آپ کے فائنینشیل جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ بھی گیم کرتے ہیں. سو پلیز اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور پراپرلی اپنے گائنیکالوجسٹ، کسی اچھے گائنیکالوجسٹ کو دکھائیں. اور یہی وہ خواتین جو اٹھرا کا شکار ہوتی ہیں، یہی ان کی مینجمنٹ ہے. تھرو آؤٹ پریگنینسی آپ کے ٹیسٹ ہوتے رہیں، آپ کو میڈیکیشن پراپر دی جائے اور آپ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے کو استعمال کریں، اس پہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایک صحت مند اولاد دے گا. بہت شکریہ.